کی جوانی سیمپل ہے، اصل جوانی مرنے کے بعد ہے. یہاں کا حسن سیمپل ہے، اصل حسن مرنے کے بعد ہے. یہاں کی صحت سیمپل ہے، اصل صحت مرنے کے بعد ہے. یہاں کی سرداری سیمپل ہے، اصل سرداری مرنے کے بعد ہے. یہاں کا مال سیمپل ہے، اصل مال. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر میری نعمتوں کو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے استعمال کرو گے تو دوسرا انعام یہ دوں گا کہ یہ سیمپل بھی بڑھا دوں گا اور مرنے کے بعد اصل نعمتیں بھی عطا کر دوں گا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نعمت کا ملنا نعمت، لیکن نعمت کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ مل جانا یہ نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے. اور جو آدمی مطلب یہ ساری گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں، لوگ منزلوں پہ پہنچ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. کیوں کہ دو چیزیں ہیں، کار بھی ہے اور کار کے چلانے کا طریقہ بھی ہے. اس لیے حادثات کے بغیر، ٹکراؤ کے بغیر عافیت سے لوگ یہاں سے کراچی، پنڈی، لاہور پہنچ رہے ہیں اور یہ نعمتیں سے استعمال ہو رہی ہیں. خدا نخواستہ اگر یہ کاریں ساری سلامت ہوں لیکن چلانے والے اناڑی ہو جائیں تو کتنے ہسپتال مزید بنانے پڑیں گے اور گور کنوں کی مصروفیات بڑھ جائیں گی. بازاروں میں کفن کا کپڑا نہیں ملے گا اور جنازوں کو کندھا دینے والے لوگ نہیں ملیں گے، بیماروں پہ تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ ایک نعمت گاڑی ہے، دوسری نعمت گاڑی کو چلانے کا طریقہ نہیں ہے. تو بھائیو یہ اللہ کی پھیلی کائنات یہ نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کائنات کو ہم کیسے استعمال کریں کہ یہ کائنات بھی سلامت رہے اور مرنے کے بعد کا جہان بھی مل جائے. اس نعمت یہ وہ چیز جو اس کمی کو پوری کرے اس چیز کو قرآن مجید کہتے ہیں. گویا قرآن مجید پھیلی ہوئی کائنات کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ قرآن پھیلی ہوئی کائنات کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے. آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل ٹکراؤ ہی ٹکراؤ، تصادم ہی تصادم، الجھاؤ ہی الجھاؤ، نفرتیں، لڑائیاں، پریشانیاں، تکلیفیں. کیوں کہ لوگوں کے پاس جسم کی گاڑی تھی، گاڑی کو چلانے کا قرآنی نظام نہیں تھا. ہم نے قرآنی نظام پڑھا ہے، دیکھا نہیں. مولا عمر کے زمانے میں میں نے تھوڑا سا قرآنی نظام افغانستان میں دیکھا تھا. ایک رات میر امان اللہ کے باغ میں ہم بیٹھے تھے، رات کے 11 بجے کے لگ بھگ، گرمی کا موسم تھا جلال آباد میں. ایک مقامی آدمی میرے ساتھ تھا. میں نے کہا چلو یار طالبان کی رات دیکھتے ہیں. تو کہنے کہ چلو. ہم مین گیٹ سے باہر نکلے، آگے ایک دکان کھلی پڑی تھی پھلوں کی، اور میں بڑے بڑے بہترین پھل. میں نے کہا رات گئے تک دکانیں کھلتی ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ تو کھلی پڑی ہے. کہنے کہ بہت سارے شام دکانیں بند ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو دکانیں بند کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کھلی چھوڑ کے. میں نے کہا رات کو ہوتا کچھ نہیں. کہنے کہ یہ قرآن کے نظام کی برکات ہے. اچھا میں نے کہا کہ آگے چلتے ہیں. آگے گئے تو ایک پھلوں کی دکان، اس کے پاس ایک بکری لیٹی تھی، بکری، اور پھل ایسے تھے جس کو بنا مول ہمارے یہاں بکریاں کھا لیا کرتی ہیں. میں نے کہا یہ بکری پڑی ہے، یہ پھلوں کو نقصان نہیں دیتی. کہنے کہ قرآن کے نظام کی برکت ہے کہ جانور بھی انسانوں کی چیزوں کو نقصان نہیں دیتے. یہ دنیا چونکہ سزا اور جزا کی جگہ ہے نہیں، چھوٹی دنیا ہے، اس لیے یہاں نہ مجرم کو سزا صحیح مل سکتی ہے، نہ صحیح کام کرنے والے کو جزا صحیح مل سکتی ہے. یہ ہم نے پرانی نظام پر ایک جلتی شمع کو بجھا کر ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اس کی سزا دنیا میں پوری مل نہیں سکتی. اس کے لیے مرنے کا انتظار کرنا چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ نے اس شمع کو بجھانے میں امریکہ کا ساتھ دے کر کتنا بڑا نقصان کیا. اس کی سزا کے لیے ہمیں آخرت کا انتظار کرنا چاہیے. ایک دن ایک جیل میں قیدیوں کو ملاقات کے لیے گیا. بڑا سا لکڑی کا پھاٹک لگا ہوا، بیچ میں بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے، کیواڑ، پرانے طرز کے جیسے دروازے. تو میں نے کہا جی میں نے وہ آئی جی جیل خانہ جات یا سپرنٹینڈنٹ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا وہ جیل ہے، سامنے چلے جاؤ. میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا تو وہ اندر کا سارا نظام نظر آ رہا تھا، سوراخ کے دروازے. میں نے دستک دی تو اندر ایک آدمی آیا. کہا ہاں. میں نے کہا اس طرح ہم پاکستان سے آئے ہیں تو آئی جی سے ملنا ہے. اگر کیا نام ہے؟ میں نے نام بتلایا اپنا. تو اس نے، میں دیکھا تھا کیواڑ سے وہ اندر سے بات کر رہا ہے، میں باہر کھڑا ہوں اور سامنے کیونکہ بیچ میں 2-4 انگلیوں کا فاصلہ تھا دروازوں کے درمیان میں، اس سے ہماری بات ہو رہی. تو وہ بات کرتے کرتے میں نے دیکھا وہ پیچھے تھا، زمین پہ ایک وہ کاغذ تلاش کیا اس نے، وہ پرانا سے پڑا تھا، اس کو جھاڑا، چھوٹی سی کچی پینسل جو اس نے یہاں کان میں رکھے اس کو نکالا اور اس نے میرا نام لکھا. یہ اس کا پرچی بن رہی تھی جیل میں انٹر ہونے کی. پھر اندر لے گیا، اس نے جا کے دکھلایا، اس پہ
जेल सुपरिटेंडेंट के आईजी के साइन हो गए। साइन के लिए जो जेल सुपरिटेंडेंट का लेटर पैड भी वही था, परमिशन भी वही था, वो लेके आ गया। उसके अंदर से एक हुड़का टाइप चीज खोली, मैं अंदर चला गया। मेरा गुमान था अंदर मजीद आगे देखा तो सारे तालिबान ही तालिबान खेल रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रहे हैं, लंबी दाढ़ियां, किताबें हाथों में। तो मैंने समझ गया कि ये एक मेन एंट्रेंस होगी, बड़ा दरवाजा होगा, अंदर जाके और दरवाजे होंगे, वहां जाके जेल में लंबे चौड़े जो पाकिस्तान में भुगतने पड़ते हैं जेल में दाखिल होने के लिए, वो होगा। अंदर गया तो शहतूत का दरख्त, उसके नीचे 2 मैली चारपाइयां, एक हमारे यहाँ जैसे देहाती खोखों पे पड़े होते हैं पुराने किस्म का मेज, वो मेज था, कुछ कुर्सियां 1-2 पड़ी थी, उस पर छोटे छोटे गुड़ की रोटियां और कहवा पड़ा था, वहां बैठ गया। तो एक आदमी इधर सामने बाथरूम था, उसके बाद पर्दा लटका हुआ था कपड़े का, वहां से आया हाथ धो के कि जी फरमाइए। हमने कहा हमने वो आईजी साहब से मिलना है। कहिए वो तो मैं ही हूँ, मेरे दफ्तर में आप बैठे हैं। ये आईजी साहब का दफ्तर था, उसके टेबल के ऊपर ये सौगात पड़ी थी और वो आईजी साहब का बाथरूम था और वो जहाँ से निकल के आए थे और ये उसका टेबल फर्नीचर था। यहाँ बैठ के मैंने कहा हम पाकिस्तान से आए हैं, हमने जेल के कैदियों को मिलना है। तो ये सारे कैदी फिरते हैं, जिनको मैंने तालिबान समझा था वो सारे कैदी थे। तो मैं आगे गया, उसने एक सीटी विसल दी और बाद में कहा अल्लाह अकबर, और वो सारे कैदी एक जगह इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मैंने वाकई कैदियों से मिलना है। मैंने कहा यही कैदी हैं। मैंने कहा इसके जेल के अलावा, कहने के यही जेल है, आप दाखिल हो गया। वो बड़ा दरवाजा था, मैं सुपरिटेंडेंट के आईजी जेल खाना जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ हंगामा, कोई परेशानी, कोई मारधाड़ कोई नहीं होती। कहने के कुरान के निजाम की बरकत है, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। तो मैंने कहा कुरान मजीद ने जो काम किया था, हमने चूंकि कुरान को छोड़ा गया तो सारे काम हमें वो खुद करने पड़ रहे हैं। तो अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में बहुत बड़ी नेमत कुरान मजीद का अता होना है, बहुत बड़ी नेमत है। आबल इस्लाम की आमद से पहले टकराव, जलाओ, घिराव इसीलिए था कि रहने वाले इंसानों को जिंदगी गुजारने का कुरानी निजाम का पता नहीं था। फिर कुरान आया तो कुरान ने बतलाया बीवी यूं रहे, बेटा यूं रहे, बाप यूं रहे, ताजिर यूं हो, गाहक यूं हो, जारे यूं हो, मुजारे यूं हो, हाकिम ऐसा हो, महकूम ऐसा हो, सदर ऐसा हो, वजीर ऐसा हो। तो कुरान ने आके हर एक को जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया। इस बिना पर आपस के टकराव खत्म, लड़ाइयां खत्म, उलझाव खत्म, परेशानियां खत्म। और इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम के आने के बाद कुरान मजीद की बरकत से एक सुनहरी जमाने का आगाज हो गया। तो ये औलाद, फल, आग, हवा, मट्टी, सेहत, ये सारी नेमतें हैं, लेकिन इन तमाम नेमतों से बड़ी नेमत कुरान मजीद का मिल जाना है। लेकिन जुर्म ये है कि हमने हर नेमत से फायदा उठाया है, हवा से, खला से, जड़ी बूटी से, लकड़ी से, पत्थर से, लोहे से। कुरान मजीद से हमने फायदा नहीं उठाया। इस बिना पर पूरे मुआशरे में बेचैनी है, परेशानी है। और इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में कुरान मजीद से फायदा उठाया गया। एक आदमी को कुछ नहीं मिला, कुरान मजीद मिल गया, ये कह सकता है मुझे दोनों जहानों की सारी नेमतें मिल गई अगर इसको कुरान मिल गया। अब हम कुरान से फायदा कैसे उठाएं? जैसे हम लकड़ी से फायदा उठाते हैं, पत्थर से फायदा उठा रहे हैं, लोहे से फायदा उठा रहे हैं, पानी से फायदा उठा रहे हैं, घर बार से, तो कुरान से फायदा कैसे उठाएं? इसके लिए 5 बातों का जानना जरूरी है। हम इस वक्त सबसे बड़ी नेमत से महरूम हो पड़े हैं कि कुरान मजीद की नेमतें हम अपने ऊपर खोल नहीं पा रहे। इसलिए कोई नेमत हमारे लिए नेमत नहीं है। औलाद जहमत बनी पड़ी है, बीवियां जहमत बड़ी पड़ी हैं, हाकिम जहमत है, गाहक जहमत है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। कुरान मजीद जिस मुआशरे में नहीं होगा उस मुआशरे में नेमत भी जहमत बन जाती है। जिस तरह अनाड़ी आदमी के हाथ में कार जहमत बन जाती है, इस तरह कुरान का साया फी जिलाल कुरान, अगर कोई कौम न रही तो वो कौम की नेमत भी जहमत बन जाएगी। औलाद कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन इस वक्त 90% वालिदैन औलाद से परेशान है। इक़्तिदार कितनी बड़ी नेमत है, इस वक्त 99% लोग हाकिमों से परेशान है। तिजारत कितनी बड़ी नेमत है कि दयानतदार ताजिर आबल इस्लाम फरमाया जन्नत में मेरे साथ होगा, लेकिन इस वक्त तिजारत से कितने लोग परेशान, गाहक कितने परेशान है ताजिरों से। तो हर नेमत जहमत बनी पड़ी है क्योंकि कुरान के ताबे हम नेमतों को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कुरान से फायदा कैसे उठाएं? इसके लिए 5 बातों का जानना जरूरी है। एक और बात मैं ज़िम्नी तौर पर आगे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मुकर्रिर और दाई, इसमें फर्क ये होता है कि मुकर्रिर की ख्वाहिश होती है कि जो बात एक दफा हो गई दोबारा ना हो। वो तौहीन समझता है कि ये मैंने पिछली दफा भी बात की, अब फिर कर दी।
دائی کہتے ہیں کہ جو ایک بات کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوتا ہے، قرآن دائی پہ اترا ہے، مقرر پہ نہیں اترا۔ اس لیے کبھی کبھی ایک بات کا تکرار عیب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تقریباً 33 دفعہ ایک صورت میں یہ آیت آ گئی۔ حالانکہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ ہر دوسرے جملے کے بعد مدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا ایھا الناس 89 دفعہ 99 دفعہ لفظ قرآن 66 دفعہ، نماز الصلاۃ الصلاۃ لفظ الصلاۃ الصلاۃ تقریباً 700 دفعہ۔ تو ایک چیز کا دہرانا یہ کوئی عیب نہیں ہوتا۔ سائنس کا مزاج ہوتا ہے نئی چیز، دین کا مزاج ہوتا ہے پرانی چیز۔ کبھی کبھی دوستوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بات پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، دوبارہ پھر چوتھے جمعے بعد عرض کر دی گئی، تو گزارش یہ ہوتی ہے کہ تکرار سے چیزوں میں قرار آتا ہے۔ بچپن کے پہاڑے مجھے اب تک یاد ہیں، لیکن ایم اے کے 10 مضامین کی ترتیب مجھے یاد پڑی۔ بچپن کے پہاڑوں کو یاد کیے ہوئے 30 سال گزر گئے، ایم اے کے کیے ہوئے 10 سال بھی نہیں گزرے، تو یہ 10 سال والی چیز بھول گئی، 30 سال والی نہیں بھولی، اس لیے کہ 30 سال پہلے چیز استاد چھٹی کے وقت کھڑا کر کے روزانہ پہاڑے یاد کروایا کرتا تھا، روزانہ ہم 2 کا پہاڑا 3 کا پہاڑا دوہراتے تھے، وہ شعور سے لاشعور میں چلا گیا، اس لیے وہ آج تک نہیں بھولا۔ سیاسی دماغ ہوتا ہے ہر وقت نئی ایجاد نئی ایجاد۔ دین کا مزاج ہوتا ہے کہ ایک بات سنی، ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں بزرگ بننے سے پہلے ایک دین کی مجلس میں گیا، دین کی بات ہو رہی تھی، میں نے سنے، مجلس سے اٹھا باہر نکلا، اثر ختم۔ دوسرے دن پھر میں اسی مجلس میں چلا گیا تو وہ واعظ کرنے والے پھر وہی باتیں کر رہے تھے، میں نے پھر سنی، مجلس سے اٹھا، راستے تک وہ باتیں یاد رہی کیونکہ دوبارہ دہرائی ہوگی۔ دوسرا کوٹ لگ گیا، تیسرے دن پھر اسی مجلس میں گیا، پھر وہ باتیں سنی، اور گھر کے اندر آیا تو وہ باتوں کا اثر گھر تک یاد تھا۔ گھر کے اندر آ کر آلات موسیقی جو میرے پاس پڑے تھے، ان باتوں کے سننے کی وجہ سے میں نے ان آلات موسیقی کو توڑ دیا۔ 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حالانکہ 1,20,000 انبیاء آئے ہیں، اللہ ایک پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا، اگلے میں دوسرا، لیکن ایک ہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں آیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ایک بات کا تکرار آ جاتا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اچھا، جب ایک بات دوسری دفعہ سننے کے لیے مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر سوچنا یہ چاہیے کہ یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی سنی تھی، کتنا عمل کیا تھا۔ آدمی اپنا احتساب کرے، آج پھر سن رہا ہوں، آج کتنا عمل، اور اگر 4 دفعہ سن لی تو ہر دفعہ یہ سوچے کہ پچھلی دفعہ سنی تھی کتنا عمل کیا، آج پھر سن رہا ہوں کتنا عمل کر رہا ہوں۔ تو بھائیو، قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے جس میں اللہ کے ساری آسمانی اتری ہوئی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورہ فاتحہ میں تورات کے سارے مضامین ہیں، سورہ مائدہ میں انجیل کا سارا